کہ آپ کے علماء نے اس مکتب کو کیسے مضبوط کیا. شیخ بہائی شاہ عباس کے رائٹ ہینڈ، شیعہ علماء مغلوں کے حکومت کے اندر داخل ہو گئے، شیعہ علماء شاہ عباس کے آفس کے اندر داخل ہو گئے. شاہ عباس اگر کوئی کام کرتا تو شیخ بہائی سے پوچھ کے کرتا. امام رضا کا روزہ بنانا ہے شیخ بہائی، کوئی عمارت بنانی ہے شیخ بہائی. حکومتوں کے سسٹم کے اندر گئے تاکہ نظام تشیع کو کیا کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اقتصادیات خمس کے نام سے. آج کیوں مخالفین تقلید؟ مسئلہ مجتہد سے نہیں ہے، مسئلہ نظام ولایت. مطلب اگر کوئی مجتہد ہے تو لیڈرشپ ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے تو اکنامک سسٹم ہے. ایک 90 سال کا بوڑھا نجف میں بیٹھ کے بلینز آف ڈالر اس کے پاس آ جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے کیے، ہر بندہ اسے بھیج رہا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ ایک بندہ اپنے مال سے اگر $1 ملین کماتا ہے، $2 لاکھ سال میں بھیج رہا ہے، اور اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے پیسے بھیجتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے. اب وہاں پیسہ جائے گا تو اس سے کیا چلے گا؟ نظام چلے گا. حشد الشعبی کی تنخواہیں آیت اللہ عظمہ سستانی نے خمس کے قسم امام سے ادا کی ہوئی ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ نظام نہیں چلا سکتے، لیکن پیسہ ہو تو لیڈرشپ نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو اہل بیت نے ایک نظام دیا. چوتھے امام کی میں نے اس اشرے میں چھوٹی سی مثال دی تھی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کہ امام نے اس لمبے عرصے امامت میں کیا کیا؟ ایک مرتبہ تبلیغ ہے، سسٹم ہے زبان سے. امیر المومنین کے خطبے، امام حسین کے خطبے، امام حسن کا کلام، امام زین العابدین کے خطبے نہیں، دعائیں آپ کو ملتی، کیونکہ دعا سے دشمن کا کوئی لینا دینا تھا نہیں. کہ ایک عابد ہے، زاہد ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی کمیل پڑھ رہا ہے، کبھی حمزہ سمالی پڑھ رہا ہے، کبھی مکارم الاخلاق پڑھ رہا ہے، تو اس سے بنو عباس و بنو امیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امام نے کیا کیا؟ اگر کھلم کھلا تبلیغ کرتے تو مولا کو نقصان. وہ اسارت شہادت کے مقامات فرماتے ہیں. واحد امام ہے امام زین العابدین، جس امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے. مور دین 18,000 غلام، 18,000 غلام، بعض میں 8,000 غلام. لیکن اگر آپ اس کو 2,000 پر بھی لے آئیں، 4,000 پر بھی لے آئیں، یہ سب سے زیادہ غلام ہے. اب سوال ہے کہ امام غلام خریدتے تھے کیوں؟ اب تعجب یہ ہے کہ لمبا عرصہ امامت، جس میں کوئی ممبر نہیں، جس میں کوئی تقریر نہیں، جس میں گلی گلی کوچا جا کے کوئی تبلیغ نہیں کہ آپ مکتب اہل بیت میں آ جاؤ، نظام امامت کو سمجھو. کیونکہ امام زین العابدین تک اگر کوئی شیعہ بھی تھا تو وہ شیعہ امامت کو مانتا تھا، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے. وہ ترتیب نماز و صلاۃ، صوم و صلاۃ پراپر ان تک پہنچی نہیں تھی. یہ تربیت کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات پڑھنے والے کشمیر کو. وہ تربیت تب شروع ہوئی. اب 5 منٹ کے لیے سوچ رہی، ایک ایسا امام جو گلی کوچوں میں نہیں گئے، جنہوں نے کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی، اور لمبا عرصہ امامت ہے. جب وہ دنیا سے جاتے ہیں 5ویں امام، 6ٹھے امام، اور جب ان کی امامت آتی ہے اور وہ جب مسند درس اور علم بانٹنے کی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو اس امام کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد 2,000 سے لے کے 4,000 کی. کہ حاکم اتنا پریشان کہ کسی اور کی بھی مسند لگتی تھی، تو انہوں نے کہا جو اس کے درس میں آئے گا اسے، مثال دے رہا ہوں، 4 درہم پیسہ ملے گا. اور ایک مجلس ہو، پیسے دے کے بولے جو آئے گا مجلس سننے اس کو 4,000 روپے ملے گا. اور باہر شرطے کھڑے کر دیے کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اس نے 4 درہم مثلا دینے ہیں. تو لوگ بھی بڑے تیز تھے، پہلے جاتے تو ان صاحب کے یہاں 4 درہم لیتے تھے، پھر آتے تھے 6ٹھے امام کے یہاں 4 درہم دیتے تھے. ایک جیب سے لیا، دوسری جیب میں ڈال دیا، اور 6ٹھے امام کے درس میں آ گئے. لیکن سوچنے کی بات یہ 4,000 2,000 شاگرد نکلے کہاں سے؟ کربلا میں امام حسین بلا رہے 72 نہیں. چوتھے امام گھر کے اندر محصور، کوئی کھلم کھلا تبلیغ نہیں. یہ شاگرد کہاں سے بنے؟ تو کہا وہ کام جو امام زین تب کہتے ہیں دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت. نیٹ ورک سیکریٹ ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. اب ان سیکریٹ کو سمجھو گے تو پتا چلے گا. غلام کیوں خریدے؟ کیونکہ تبلیغ میں ممانعت، سب سے زیادہ غلام خریدے. اور ایک غلام کا واقعہ جو میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، پانی نہیں آ رہا.
لوگ 3 دن تک صحرا میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، بندہ واپس آ رہا، ماؤں کے گودوں میں بچے، سینوں کا دودھ خشک ہو چکا. وہ شخص کہتا ہے ہم دیکھا اللہ بارش برسا ہی نہیں رہا، دعائیں کر کر کے تھک گئے. اتنے میں واپس آ رہے تھے، گلی میں غلام کھڑا ہوا تھا. اس غلام کی نگاہ اس ماں کے گود میں پڑے ہوئے بچے کے رونے کی آواز پہ پڑی. اس کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ خدایا رحم کر اپنے بندوں پہ، بارش برسا دے. کہ اس نے بس کہا، بادلوں نے آنا شروع کر دیا. ودن دا سیکنڈز بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. یہ کہتا میں پریشان، سیاہ حبشی غلام، زبان کا اثر اتنا کہ بس کہا بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ غلام تو مجھے چاہیے. پیچھا کیا، چلتا گیا گھر کے اندر داخل ہوا. دروازے پہ دستک دی، کنیز آئی. کس کا گھر ہے؟ کہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، زین العابدین کا گھر ہے. کہ مجھے کام ہے تمہارے مالک سے. امام نے کہا اندر بلا. اندر آیا. کہ فرزند رسول آپ کا ایک غلام ہے، وہ مجھے چاہیے، جتنی قیمت بولیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. امام نے فرمایا تو اتنی قیمت دے کیوں رہا ہے؟ باپ مارکیٹ میں جا، بازار میں جا، کسی اور سے جا کے خرید. کہ نہیں یہی غلام چاہیے. امام نے کہا یہ کیوں چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے. جس نے مستجاب الدعوہ بنایا اسے کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے. امام نے کہا اچھا کون سا غلام ہے؟ سب کو بلایا، کثرت میں غلام تھے. کہ یہ والا. امام نے غلام کو دیکھا. کہ غلام کب سے تو کرامتیں دکھلانے لگا؟ کہ مولا واللہ میں نے کوئی کرامت نہیں دکھا. یہ کہہ رہا ہے تو نے دعا کی خدا نے بارش برسا دی. کہ مولا میں نے بس زبان سے لفظ نکالے، رب کی مرضی، جس کی آواز کو سنیں نہ سنیں باقی عطا سبات کی ہے. امام نے کہا میں نے آج تک خریدے ہوئے غلام کو واپس بیچا نہیں ہے. تو اگر خریدنے آیا ہے اور یہ غلام اتنا اچھا ہے، میں زین العابدین اسے آزاد کر دیتا ہوں. اب اس کی مرضی ہے تیرے غلامی میں آئے نہ آئے. کہتے ایک دعا اس غلام نے بازار میں کی تھی، خدایا بارش برسا دے. جیسے چوتھے امام نے کہا میں نے آزاد کر دیا. اس غلام نے صدا بلند کی، فرمایا پروردگارا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کی غلامی میں تھا. اب یہ زندگی پسند نہیں. تو یہ کہنا تھا، اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی. تو یہ جو 2000 4000 شاگرد 5ویں امام 6ٹھے امام کے پاس آتے تھے، یہ وہ خریدے ہوئے غلام تھے جو امام زین العابدین نے شیعہ بنائے تھے، پھر انہیں آزاد کر دیا تھا. مطلب پہلے تربیت دی، پرواز کرنا سکھایا، پھر معاشرے میں چھوڑ دیا. اب جاؤ جگہ جگہ جا کر مکتب اہل بیت کو پڑھاؤ. آپ تبھی دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کے بعد پورا شہر رے شیعہ ہے، قم شیعہ ہے، نیشاپور شیعہ ہے، سبزوار میں شیعہ کہا جاتی ہے، بصرے میں، اہواز میں، جگہ جگہ اہل بیت کے وکیل پھیل جاتے ہیں. مطلب حکومتوں کی سختیاں، اسارتیں، شیعوں کے سروں پہ قیمتیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اہل بیت نے ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک بنایا جس کے ذریعے سے شیعت آگے بڑھی. صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا سا مقدمہ جنہوں نے پچھلے عشرے کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں تاکہ میں آپ کو کنیکٹ کر سکوں اگلے موضوع کی طرف. پھر آپ 8ویں امام کا زمانہ، 7ویں امام دا آرگنائزیشن آف لا. آپ واقعات سنیں گے خمس کے 6ٹھے امام کے. یہ بحرین پورا شیعہ. ایک وزیر وہاں سے آیا امام کے پاس 6 لاکھ درہم لے کر اپنا خمس. امام نے اسے واپس دیا کہ یہ سارا لے جا. اب وہ متن میں نہیں کہ امام نے کہا کیا کرو، یقیناً یہی بولا ہوگا کہ اس نظام اور سسٹم کو کیا کرو، وہاں جا کے مضبوط کرو. بھائی قم میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، شہر رے میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، نیشاپور میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، اہواز میں کبھی کوئی امام نہیں آیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ چوتھے 5ویں امام کے زمانے میں یہ سارے گاؤں کیا بن جاتے ہیں؟ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے. بصرہ کے اندر، کوفے کے اندر، ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں اہل بیت نے اپنے نمائندے بھیجے. پراپر 7ویں امام نے محنت کی، زمان لمبی کاٹی امام نے، لیکن اس زمانے میں بھی آرگنائزیشن آف لا بنائے. پھر پیسوں کے مسائل، خمس کے مسائل، پھر مختلف فرقے بنے. امام رضا کی امامت کا انکار کیا گیا. پھر امام رضا مطلب تشیع اتنی مضبوط ہوئی کہ ہارون ملعون کے جانے کے بعد مامون کو خطرہ ہوا کہ ہو سکتا ہے توس میں لوگ میرے خلاف قیام کریں. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس نے اپنا مکر، اپنی جگہ، جس اسٹیٹ پہ یہ رہ کے حکومت کرنا چاہتا وہ خراسان تھا. اب کہا اگر میں خراسان میں رہا اور رضا مدینے میں رہا تو میری حکومت کو بڑا خطرہ ہے، کیونکہ امام رضا اتنے مضبوط تھے وہاں پہ.
लोगों पे इतना डीप असर था इमाम रजा का, तो कहा कि मैं इज्जत वकार देके, हुकूमत का ओहदा देके इनको खुरासान दिलाऊं, ताकि लोगों के जहनों में डालूं कि तुम जिनके पीछे लगे हुए हो कि ये मसलन आलिम दीन है, फर्जंद रसूल हैं, आले रसूल हैं, ये तो हुकूमत अलियाज़ बिल्लाह और ओहदों के मोहताज हैं, या उनकी लालच में हमारे पास आ रहे हैं। फिर इमाम रजा ने जगह जगह पे अपनी मजलूमियत बयां की कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन बिल इजबार मुझे ले जाओ। वो भी अल्लाह की मसलहत कि इमाम रजा की कब्र हम सारे हमारे हमसाए में मशहद मुकद्दस में रखी जाए कि एक इमाम की इतनी बरकत है कि खुदा ने सरजमीन को विलायत अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला बना दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टेक्निक ऑफ अहलुल बैत, नमाज ईद, मामून ने कहा क्योंकि वली अहद बनाया है तो नमाज ईद भी कौन पढ़ाएंगे, मेरे भाई वली अहद। तो कहा कि मूसी रजा को कहो कि जाके वो नमाज पढ़ाएं। इमाम रजा के पास आके मौला आपके लिए कहा गया कि आप नमाज पढ़ाएं, ताकि लोगों का जहन वही बने कि वो बादशाह, और इनके बाद कौन बादशाह बनेंगे, इमाम रजा। अब बादशाह का लोगों के साथ, समाज के साथ एक रवैया होता था। बादशाह जब आता था तो घोड़े पे, आलीशान लिबास, जाहो जलाल, आगे पीछे गार्ड्स, लोगों को धकेला जाता था, अवाम में नहीं। इमाम रजा को कहा कि ये आप लिबास पहनिए क्योंकि वली अहद हैं, ये सवारियां आपकी बड़ी खड़ी हैं बाहर, आप इसमें बैठिए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आपको ले जाया जाएगा। इमाम रजा पांवों से जूतियां उतारी, वो ये अपना सादा लिबास पहना, घर से बाहर निकले, इसके बजाय कि सवारियों पे बैठे सीधा अवाम के अंदर दाखिल हो गए। खुरासान के लोग कहते हैं कि जब फर्जंद रसूल घर से बाहर आए तो सबका तस्वुर यह था ऐसे निकलेंगे जैसे कोई बादशाह निकलता है, हमसे दूर अपनी सवारियों पे बैठेंगे, लेकिन ऐसा आलम में आए कि पांवों में जूतियां नहीं, आंखों में आंसू, का ईद का रोज है और अल्लाह के दरबार में मेहमान बन के जा रहे हैं, और हुक्म खुदा है किस तरह नमाज पढ़ने के लिए आया करो। और लोगों की भीड़ के अंदर मिल गए, या नारे बुलंद हो गए कि फर्जंद रसूल खुश आमद हाकिम होना चाहिए, पहले बैत जैसा होना चाहिए। इतनी सादा जिंदगी के लोगों के अंदर मिल गए। या सिपाही दौड़े दौड़े गए कि मामून तूने चाहा कि इमाम रजा का नाम खराब करो, लेकिन वो तो अवाम में घुल मिल गल गए, अब खतरा है कि तुम्हारे तख्त को खतरा है। फौरन फिर सिपाही भेजे कि फर्जंद रसूल को कहो कि उनकी जान को खतरा है, नमाज ईद कौन पढ़ाने जाएगा, नमाज ईद में पढ़ाने जाऊंगा। इस कदर उस लईन को खतरा महसूस हुआ कि इमाम रजा को जहर देके शहीद कर दिया गया।